ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کہ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں گے شام کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر امریکہ نے شام کے خلاف فضائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد کروز میزائل فائر کیے گئے۔ حملہ شامی حکومت کی جانب سے ادلب میں کیمیائی حملے کے بعد کیا گیا۔ حملوں میں شامی فضائی اڈے کے ہینگرز، طیاروں اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات بھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی یہ کسی ملک کے خلاف پہلی کارروائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شام پر حملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہذب اقوام شام میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں۔ شامی ٹیلی ویژن کے مطابق شام کی حکومت نے امریکی میزائل حملوں کو جارحیت قرار دے دیا۔ پینٹاگون کے مطابق میزائل حملوں کی روس کو پیشگوئی اطلاع دی گئی تھی، جبکہ شام پر حملوں کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہو گئیں، جبکہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شام کی صورتحال خاصی گھمبیر دکھائی دے رہی ہے۔ انسانیت کا قتل وہاں پر عام ہو چکا ہے۔ بشار الاسد جو شام کے صدر ہیں، سیریا کے صدر ہیں، ان کی جانب سے اپنی ہی عوام پر کیمیکل بام گرائے گئے، کیمیکل گیس سے حملہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں بچے، بوڑھے، خواتین جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ڈسیبل ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے سے، بولنے سے اور دیکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں، زخمی ہیں بڑی تعداد میں، جس کے پیش نظر آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا، عالم اسلام، اقوام متحدہ اور دیگر جو انسانی فلاح کی تنظیمیں ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بات چیت کر رہی ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ سے ہیلری کلنٹن کی جانب سے بھی مطالبات سامنے آئے تھے کہ 9 فضائی اڈے بنائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، فضائی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے شام کے خلاف، اور شام کی فضائی کارروائی جو ہے وہ روکنے کے لیے، چونکہ شام کی فضائی جو وہاں پر اڈے ہیں انہی کی جانب سے یہ کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں، کیمیکل فائر کیے جا رہے ہیں، کیمیکل بام گرائے جا رہے ہیں۔ بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور ان میزائل کے داغنے کے بعد یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں شامی میڈیا کی جانب سے کہ بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شامی حکومت اور شامی میڈیا ان حملوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ غلط قرار دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حملہ شامی حکومت کی جانب سے ادلب میں کیمیائی حملے کے بعد کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی یہ کسی ملک کے خلاف پہلی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اس تمام تر صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ امریکہ نے شام کے خلاف فضائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد کروز میزائل فائر کیے گئے۔ حملہ شامی حکومت کی جانب سے ادلب میں کیمیائی حملے کے بعد کیا گیا۔ حملوں میں شامی فضائی اڈے کے ہینگرز، طیاروں اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی جو ہے اس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی یہ کسی ملک کے خلاف پہلی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شام پر حملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہذب اقوام شام میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں۔ شامی ٹیلی ویژن کے مطابق شام کی حکومت نے امریکی میزائل حملوں کو جارحیت قرار دے دیا۔ پینٹاگون کے مطابق میزائل حملوں کی روس کو پیشگوئی اطلاع دے دی گئی تھی۔ شام پر حملوں کے بعد دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہو گئی ہیں، جبکہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ نے شام کے خلاف فضائی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بحیرہ روم میں امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد کروز میزائل داغے گئے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ حملہ شامی حکومت کی جانب سے ادلب میں کیمیائی حملے کے بعد کیا گیا۔ حملوں میں شامی فضائی اڈے کے ہینگرز، طیاروں اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔
امریکی میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ شامی میڈیا، بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات کی کنفرمیشن کر رہا ہے، جبکہ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی یہ کسی ملک کے خلاف پہلی کارروائی سامنے آئی ہے، جبکہ شام پر حملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ ایسا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہذب اقوام شام میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں، چونکہ وہاں پر انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بچے بوڑھے بے دردی کے ساتھ قتل کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی بہت زیادہ گمبھیر صورتحال ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہیں اور جاں بحق ہو چکے ہیں ان گیس کیمیائی حملوں کے نتیجے میں۔ آپ کو اس بات سے بھی اپڈیٹ کریں کہ شام نے امریکی میزائل حملوں کو جارحیت قرار دے دیا ہے، چونکہ امریکہ کی جانب سے 70 سے زائد کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ان کروز میزائل کو بتایا جا رہا ہے کہ شام کی میڈیا اور شامی حکومت جارحیت قرار دے رہی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان حملوں سے قبل روس کو پیشگی اطلاع کر دی گئی تھی، اور میزائل حملوں کو آپ کو بتائیں کہ روس کو پیشگی اطلاع کرنے کی جو کنفرمیشن ہے وہ پینٹاگون کر رہا ہے۔ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں کہ حملوں کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہو گئی ہیں، تیل کی قیمتوں میں خاصی کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی منظرنامہ ہے، آپ سے شیئر کریں کہ آج کے دن کا جو سورج ہے وہ اس حملے سے ہوا ہے۔ امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے عسکری قیادت کی جانب سے، آپ کو بتائیں کہ امریکی عسکری قیادت کی جانب سے شام کے خلاف فضائی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد کروز میزائل فائر کیے جا چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جو شامی فضائی اڈے ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ تباہ ہو چکے ہیں، ڈسٹروائے ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصانات کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ شامی حکومت، شامی میڈیا ان حملوں کو جارحیت قرار دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حملے کرنے سے قبل بتایا جا رہا ہے کہ روس کو پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی۔ پینٹاگون جو عسکری ادارہ ہے امریکہ کا، اس کی جانب سے اس بات کی کنفرمیشن کی جا رہی ہے کہ روس کو پیشگی اطلاعات دے دی گئی تھی کہ امریکہ شام کے فضائی اڈوں پر یہ حملے کرنے جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں شامی فضائی اڈے کے ہینگرز، طیاروں اور فیول ٹینکس کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، بھاری نقصان ہوا ہے شامی حکومت کو، شامی فضائی اڈوں کو جانی نقصان کی بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں جانی نقصان بھی خاصا زیادہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد یہ کسی ملک کے خلاف پہلا امریکی حملہ ہے جو آج دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام پر حملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہذب اقوام شام میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شامی ٹیلی ویژن ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ کھلی جارحیت ہیں، اور شامی حکومت بھی اس بات کو کہا جا رہا ہے، شامی حکومت کی جانب سے بھی، کہ یہ حملے 70 کروز میزائل کرنا امریکہ کی جانب سے کھلی جارحیت ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ پینٹاگون اس بات کو بھی کنفرم کر رہا ہے کہ میزائل حملوں کی روس کو پہلے سے ہی اطلاع دے دی گئی تھی، پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی، چونکہ پینٹاگون امریکہ کا عسکری ادارہ ہے، اس کی جانب سے بھی کنفرمیشن کی جا رہی ہے کہ یہ 70 کروز میزائل داغنے سے قبل آپ کو بتائیں کہ روس کو پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ان حملوں کو شامی میڈیا اور شامی حکومت کی جانب سے جارحیت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ان حملوں کی وجوہات آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ گزشتہ کئی روز سے شامی حکومت کی جانب سے بشار الاسد جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے اپنی ہی
जो शहरी ہیں سیریا کے شہری ہیں، شام کے جو خاص کر کے شہری ہیں، ان پر کیمیائی حملے کیے جا رہے تھے، فضائی حملے کیے گئے تھے کیمیائی گیس کے تھرو، جس کے تحت بڑی تعداد میں وہاں پر جانی نقصان دیکھنے میں آیا تھا، خاص کر کے بچے، چونکہ وہ گیس برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے وہ بچے، جن کی بنا پر وہ دم گھٹنے سے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہاسپٹل میں موجود ہیں جو دیکھنے سے محروم ہو چکے ہیں، ڈسیبلٹی کی جانب گامزن ہیں، ان کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ باڈی کے بیشتر حصے ایسے ہیں شامی شہریوں کے جو کام کرنے سے قاصر ہیں، کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور خاص کر کے بچے جو اس گیس کا شکار ہوئے ہیں وہ اس حملوں کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بین الاقوامی طور پر جو ہے سر جوڑا جا رہا ہے، اقوام عالم کی جانب سے بات چیت کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں بھی دیگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں، خاص کر کے اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انطونیو گیترس کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کو جلد از جلد روکا جائے، لیکن اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ نے قدم اٹھایا ہے اور شامی حکومت کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے، شامی فضائی کارروائی کی گئی ہے شام کے خلاف امریکہ کی جانب سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں، کروز میزائل داغے گئے ہیں، اور حملہ شامی حکومت کی جانب سے ادلب میں کیمیائی حملے کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ حملوں میں شامی فضائی اڈے کے ہینگرز، طیاروں اور فیول ٹینکس کو بڑی تعداد میں نقصان پہنچا ہے۔ امریکی میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی یہ کسی ملک کے خلاف پہلی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ شام پر حملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے، قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہذب اقوام شام میں خون ریزی کو روکنے کے لیے، شام میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شامی ٹیلی ویژن کے مطابق اس حملوں کو جارحیت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شامی حکومت بھی ان حملوں کو جارحیت قرار دے رہی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق، جو پینٹاگون امریکی عسکری ادارہ ہے، امریکہ کا ایک عسکری ادارہ ہے پینٹاگون، اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے، کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ میزائل حملوں سے قبل روس کو پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی، جس کے بعد یہ میزائل 70 سے زائد جو میزائل داغے گئے ہیں یہ حملہ کیا گیا۔ اور اس صورتحال کے پیش نظر یہ بھی بتائیں آپ کو کہ پوری دنیا کی مختلف ممالک کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی مندی کا شکار دیکھی جا رہی ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ تیل کی قیمتوں میں واضح طور پر کمی نمایاں ہو رہی ہے، کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ امریکہ نے شام کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ بحیرہ روم میں موجود امریکی بحری بیڑے سے 70 سے زائد کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ حملہ شامی حکومت کی جانب سے ادلب میں کیمیائی حملے کے بعد کیا گیا ہے، اور آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کریں کہ حملوں میں شامی فضائی اڈے کے ہینگرز، طیاروں اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میزائل حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی یہ کسی ملک کے خلاف پہلی کارروائی ہے۔ آپ کو اس بات کی بھی کنفرمیشن دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ شام پر حملہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی یہ بات بھی کہی ہے کہ مہذب اقوام شام میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں۔ شامی ٹیلی ویژن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے جو کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ کھلی جارحیت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شامی حکومت بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ کھلی جارحیت ہیں۔ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی اینالسٹ ہیں، اس حوالے سے جو امریکہ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان سے بات کریں گے۔ حسن صاحب بہت شکریہ اب تک سے بات کرنے کے لیے۔ امریکہ کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں ان میزائل کے حوالے سے کہ کتنا سودمند ثابت ہو سکے گا؟ دیکھیں، یہ ٹوماہاک کروز میزائل ہیں جو کہ 70 کے قریب انہوں نے
फायर किए हैं समुंदर से जो उनका जहाज है, और जिसमें सीरिया का एयर बेस जो है हिट हुआ है। जाहिर है कि इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। अब वहाँ सुबह हो रही है तो उस वक्त वह अंदाज़ा होगा कि लॉसेस कितने हैं। और आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि ये यकतरफा अमेरिका का फैसला है, बल्कि अमेरिका का नहीं कहना चाहिए, सदर ट्रंप का है, क्योंकि इसके लिए ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन मौजूद है कि ऐसा किया जा सकता है, और ना ही सदर ट्रंप ने अपनी कांग्रेस से, जो उनकी पार्लियामेंट है, अपनी कांग्रेस से इसकी अप्रूवल जो है वो हासिल की है। उन्होंने ये जाहिर करने के लिए कि अमेरिका एक असर्टिव पॉलिसी जो है वो चला सकता है, और अपने अंदर जो उन पे ये एक प्रेशर है कि वो रूस के मुकाबले में एक ऑटोनॉमी को, अपनी खुद मुख्तारी को दिखाएं। इन सब मकासद के हसूल के लिए, यानी अंदरूनी पॉलिटिक्स की बुनियादी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। दूसरी जो इस अमेरिकन एक्शन की वजह बनती है वो उन्हें ये पता है, यानी सदर ट्रंप को ये पता है कि यूरोप इसकी जनरली सपोर्ट करेगा। सबसे अहम बात यह है कि मिडिल ईस्ट में बशारुल असद को अलावा ईरान के किसी भी मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं है। जो अरब मुल्क उनके इर्द गिर्द हैं वो सब के सब बशारुल असद के खिलाफ है, लिहाजा वो इस हमले की या तो हमायत करेंगे या इस पे वो खामोश रहेंगे। तो इस तरह उन्होंने एक सियासी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, और देखना ये है कि ये सिंगल एक्शन है या इसके बाद भी कोई अमेरिका कार्रवाई जो है वो सीरिया की हुकूमत के खिलाफ कर सकता है। अच्छा हसन अस्करी साहब, अगर दूसरे पहलू से अगर हम देखें, इस हमले के बाद जो शामी जो शहरी हैं उनके लिए मज़ीद कोई परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो जाएंगे? मज़ीद कोई परेशानी जो सामने नहीं आ सकती इस हमले के बाद शामी शहरियों के लिए? देखिए, उनकी मुश्किलात में तो इजाफा होगा। वजह ये है कि अब लगता ये है कि एक नई अटेम्प्ट होगी कि किसी तरीके से बशारुल असद की हुकूमत को गिरा दिया जाए। उसके लिए वहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें, जिसमें दाइश भी है, अल नसरा फ्रंट है, अलकायदा वहाँ इतनी एक्टिव नहीं है, और उसके अलावा बहुत सी और तंजीमें वहाँ मौजूद हैं। उन्हीं के जरिए जो है वो बशारुल असद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाना जंगी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है, और जिसका जो नुकसान है वो एक आम शहरी को होता है, ऐसे शहरी को जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, जो कि सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो आम शहरी के लिए मुश्किलात में इजाफे के इम्कानात इस वाक़े से बढ़ जाते हैं। अच्छा, रूस जो कि इस तनाज़े में अहम फरीक है, इसकी जानिब से आप क्या समझते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल मुतवक्के है, क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है इस हमलों के बाद? देखिए, रूस का रद्द-ए-अमल तो इस सिलसिले में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जब ये मसला अभी 2 दिन हुए, बल्कि 1 दिन कहना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला आया कि वहाँ पे सीरिया में केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, तो उसमें रूस ने उस रेजोल्यूशन की मुखालफत की, क्योंकि रूस का कहना ये था कि ना रूस ने ये केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं, ना सीरिया ने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं। तो अब जब यकतरफा हमला होता है एयरबेस पे, तो रूस इसकी मजम्मत करेगा और दोबारा इसको मामले को सिक्योरिटी काउंसिल पे उठाएगा। लेकिन रूस इस पोजीशन में नहीं है कि कोई जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ कर सके, क्योंकि अमेरिका फिजिकली तो सीरिया में प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा वो सफारती रास्ता ही इख्तियार कर सकता है। यही रूस का ऑप्शन इस स्टेज के ऊपर है। ठीक है, डॉक्टर हसन अस्करी साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से कहना था कि रूस अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका के साथ जंग कर सके। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मज़ीद बताएं कि अमेरिका ने शाम के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई कार्रवाई शुरू कर दी है।